اللہ یستہزئ بہم ویمدھہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں۔ Allah will throw their mockery back at them, leaving them to continue wandering blindly in their defiance۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے قرآن مجید سے سورۃ بقرہ کی بیان کی ہے، اسی آیت مبارکہ کا سلسلہ اسی آیت میں بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، وہ باخبر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے کس بات کی کہ وہ اپنی گمراہی میں جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، جب تک کہ ان کو حیرانگی نہ ہو جائے، یعنی جب تک ان کو ٹھوکر نہ لگے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے، تو پھر بھی اگر بندہ نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتا ہے پھر اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے برے وقت سے اللہ سے ہمیشہ توبہ ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کبھی نہ دکھائے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میرا مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کو غور سے سنا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ بار بار انسان کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ گمراہی سے بچیں اور جو کام ان کے ذمے ہے وہ کریں جو ان کی فلاح کے لیے بتاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک آیت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنے راستے پہ، اور وہ راستہ جو صحیح راستہ ہے، یعنی راستہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہم ایک دوسرے سے گل و شکووں اور فساد جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے مثبت رویے اپنائیں تاکہ ہماری آخرت دنیا دونوں سنور سکیں، اور اللہ کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو اس کی وہ کلام جس پہ ہم نے عمل کیا ہے وہ خود اس بات کی گواہی دے کہ واقعی مجھے پڑھا اور مجھ پہ ایمان لا کر اور تیری توحید کو مان کر اس بندے نے تیرا پیغام لوگوں تک بھی پہنچایا اور خود بھی عمل کیا، لہٰذا وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، دور دراز کی باتیں، لمبی چوڑی باتیں کرنا مقصود نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ اور ہم اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، جس کی تاکید بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ وقت آج عارضی طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں عارضی ہے، اور یہ وقت بہت کم ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے مہلت دی ہے کہ میرے بندے سمجھ جائیں۔ آگے یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس کو کیسے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی عاقبت کس طرح بناتے ہیں۔
علم ہر کوئی جانتا ہے، کسی کو آج سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ پاک کا جو کلام بتا رہا ہے اصل میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور یہ چھوٹی موٹی جو گمراہیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔